مکہ شریف فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ابو جہل کا جو بیٹا ہے اکرمہ، اس نے آج بھی ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، صحابی شہید ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں اور ہنس کے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیر سمجھنا دوسروں کو، حج کرائیں اب کوئی جچتا ہی نہیں بھائی، اللہ معاف فرمائے بھائی، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی بات ہے۔ کتنے ایسے شرابی وغیرہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ شیخ کا جو دل ہوتا ہے نا، یہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے۔ میں درجنوں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ رات اٹھ کر بددعائیں دیتے تھے، ایسی بری زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا دیا، آج دین پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں ڈاکٹر صاحبان کو کھڑا کر سکتا ہوں، شرعی داڑھی، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ جمعرات کا کل کے الیکٹرک کے کم از کم 7 انجینئر ہوں گے، اے جی ایم، جی ایم اور مینیجر، اور بھی ڈاکٹر، انجینئر۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو مولانا صاحب ہیں، یہ آپ عزت بھی مل رہی ہے، رزق بھی ہے، شادی بھی ہو چکی، ماں باپ بھی خوش ہیں، دعائیں دے رہے ہیں اور اولاد کو دین بھی سکھا رہے ہیں، بیگم صاحبہ شرعی پردہ۔ یہ اللہ نے راستہ بند نہیں کیا، جو شروع میں بتایا راستہ بند ہے نبوت کا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو تھوک پھینک رہے ہیں آسمان پر، اپنے منہ پر گر رہا ہے۔ ان پر تو عذاب ایسا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کل معافی پر بیان ہوا تھا مضمون، ہم توبہ کر لیں ابھی سچے دل سے، 4 شرطوں سے، ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں گے معاف۔ نمبر 1 گناہ سے الگ اور آلات گناہ سے الگ۔ نمبر 2 ندامت طاری ہونا، جو سب مسلمانوں کو طاری ہوتی ہے۔ نمبر 3 پکا ارادہ، میں آج کے بعد مر جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، چاہے پھر ہو جائے، اس وقت ارادہ کرنا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ مسلمان گناہ کرے یہ شان نہیں ہے، ہو سکتا ہے، معصوم کوئی نہیں ہوگا۔ چوتھا جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں۔ بابا کا انتقال ہوئے کو 10 سال ہو گئے اور حساب کتاب نہیں۔ یہاں بیان کر رہے ہیں رمضان شریف میں والد صاحب کا انتقال ہوا، پتا چلا حساب کتاب ہی نہیں کیا۔ جہاں حساب کتاب ہوا اللہ کی رحمت سے چیزیں بیچ دی کہ بھئی نہیں، پہلے بہنوں کا حق ہے۔ جیسے ہی بابا کا انتقال ہوا ہمارے پر بہنوں کا ماں ہے نہیں، بہنوں کا ہمارے پر جو ہے وہ اب قرضہ ہو گیا، تو قرض نہیں دیں گے کیا؟ اور حج کریں گے ان کے پیسوں سے بزنس کریں گے اور وہ بیچاریاں تڑپتی رہیں، بھلے چیزیں بیچنی پڑے، ان کا حق ہے۔ یا دھندے میں حصہ دو، پھر دھندے میں اس میں حصہ دیں گے جس میں نقصان ہو رہا ہوں۔ بہن آپ کے اتنے پیسے نکلتے ہیں، اگر آپ دھندے میں لگا دو، دیکھو نفع نقصان کا وعدہ ہے، یہ آپ دستخط کر دیں۔ آخر میں بہن کو 3 سال کے بعد بیلنس شیٹ دے دی کہ سب پیسہ ختم ہو گیا، اللہ کو پتا ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک تو چلا گیا شہید ہو کر، یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہو گئے، یہ کیا؟ اچھا جی، جب فتح مکہ ہو گیا، میں تھوڑا آپ سے عرض کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا گردن چاہیے، ان لوگوں کی فلاں کی، سب بھاگ گئے وہاں سے فتح مکہ کے بعد۔ چشمہ دینا۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند 10 دوسری عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچی۔ اس وقت 2 ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 ازواج مطہرات اور خاندان عبد المطلب کی چند خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں پردے میں۔ اس موقع پر ہند نے اپنا چہرہ جو نقاب میں چھپا ہوا تھا عرض کیا کہ اے اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اتنا مزہ ہے معافی مانگنے میں، گناہ چھوڑنے کے بعد کی جو زندگی ہے۔ ایسے ابھی تقریباً 740 سے زیادہ اسمارٹ فون بک چکے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگوں نے لکھا ہے کہ دوزخ کی زندگی تھی، اب جنت کی زندگی میں آ گئے، سکون ہو گیا، اب ماں ابا کی خدمت کر رہے ہیں، بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، جاب ہے تو جاب صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، پڑھائی ہے MBA وغیرہ کی صحیح ہو رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی خاندانی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی درخواست کرتی ہوں۔ میں سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عتبہ کی بیٹی ہند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت اور رسوائی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ذلت اور رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ معزز نہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، کالے دھبے لگتے جاتے ہیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اپنا دین اچھا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پر جان دینے کا دل نہیں کرتا گناہوں کی نوست کی وجہ سے۔ بھائی جس کو پی لیا ہو، وومیٹنگ ہو رہی ہو، موشن لگے ہوں، 105 بخار ہو، اس کو بریانی کباب کا مزہ کیسے آئے گا؟ اب گناہوں کے موشن لگے ہوئے ہیں، بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی سہیلیوں سے ہم بدماشیاں کر رہے ہیں۔ راتوں کو الگ الگ کمرے کے اندر الگ الگ لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے، سیل فون ملی ہوئی ہے، ٹیب ملا ہوا ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ تو ہمیں دین ایسا لگے گا، چھوڑو یار یہ داڑھی والے کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پہلے دفعہ کوئی پیزا کھائے اور کہے کہ پیزا مزیدار ہے، جس نے نہیں کھایا وہ کہہ رہا ہے چھوڑو لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے۔ آپ آؤ نا، پیزا کھاؤ تو پتا چلے گا نا۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، پیزا کھانا کوئی منع نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ریگستان سے ایک صاحب پہلی دفعہ آئے اور آ کر پوچھا کہ بھائی یہ پرندہ کون سا ہے، ہم نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کہا بھائی جان یہ پرندہ نہیں ہے، یہ ہوائی جہاز ہے۔ کہا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں کم از کم 300 پیسنجر بیٹھے ہوں گے، چل پھر رہے ہیں، واش روم بھی جا رہے ہیں، اور کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کہا چلو بھائی ہم گاؤں سے آئے ہیں تو کیا پاگل تھوڑی ہیں، یہ پرندے کے اندر 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے ہمیں۔ کہا بھائی ایسے تو یہ سمجھے گا نہیں۔ اس کو جناب ٹکٹ لے کر گئے لاہور کے لیے۔ اب وہ جب جہاز اڑا ہے اور دیکھا اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، اب ایمان لے آیا۔ ہمارا کام ہے غیب پر ایمان لانا۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی نا، تب جب آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا۔ اگر کوئی ٹیکنالوجی آ جائے اور ماں کے پیٹ میں بچے سے کہا جائے کہ تو کچھ دنوں کے بعد باہر آنے والا ہے، تو ہاسپٹل کا سفید بیڈ ہوگا، ٹیوب لائٹ ہوگی، ایئر کنڈیشن ہوگا، یہ ہوگا، بچہ کہے گا چل رہے اپنا کام کرو۔ یہ بس یہی ہے جو کچھ، یہی ہے ماں کا پیٹ، رحم جو ہے بس یہی ہے۔ نکل آیا تو دکھا یہ کیا ہے، کہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم چلیں گے گھر گاڑی میں اور بلڈنگیں ہوں گی، بس ہوں گے، یہ ہوں گے، کہ چلو چلو جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ اب جب باہر نکلے گا کہیں گا ہے اب کیا فائدہ، پہلے ایمان لانا تھا نا۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل نہیں جمتا۔ 10 دن کسی فلم ایکٹر کے پاس، مثال فلم اسٹار، فلم کرکٹر، فٹ بالر، یہ سب 10 دن کسی اللہ کے پیارے کے پاس رہ کر دیکھ لیں، عقل مند کا ایڈریس خود ہی مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تمہارے پاکیزہ خیالات اور احساسات میں زیادتی اور برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اکرمہ کی بیوی ام حکیم کھڑی ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکرمہ جس نے اتنے ظلم کیے، اتنا ستایا، ابو جہل کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا اکرمہ اس ڈر سے بھاگ گیا کہ آپ اسے قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ اسے امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اکرمہ بن ابو جہل کو امان دی جاتی ہے، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ حضرت اکرمہ کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، اب تلاش میں نکل گئی شوہر کے۔ میں کیونکہ یہاں طویل بات لکھی ہے میں مختصر عرض کروں گا۔ حضرت اکرمہ بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پہنچے اور کشتی والے سے کہا کہ آپ مجھے اس پار پہنچا دو۔ تو کہا میں آپ پر کیسے اعتماد کروں، آپ کلمہ پڑھ لو تو پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ کہ ارے بھائی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تو بھاگا ہوں، دین میں زبردستی تو ہے نہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئی، کہا جاؤ نہیں میری بات سنو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امان دی، چلو واپس۔ کہا مجھ جیسے کو، میں نے تو اپنے والد کو ابو جہل کو خوش کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف میں شریک رہا ہوں۔ اونٹ کی اوجڑی گردن مبارک پر ڈالی ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچیاں رو رہی ہیں اور سب ٹھٹے مار رہے، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. آج وہی جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ بے ہوش رہتے تھے، 950 سال تبلیغ کی لیکن اکڑ پہ رہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک بہایا، آج ان کے تھوکے کو ہم چاٹ رہے ہیں. شادی ہو، غمی ہے، ان کی نقل کرتے ہیں. ویلنٹائن ڈے میں حدیث پاک ہے، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور ہر برائی کی جو ہے بنیاد کسی نہ کسی دشمن خدا کی ہے، چاہے پتنگ بازی ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے نیو ایئر ہو، چاہے جو اس کی قوم کی نقل کرے گا، اگر توبہ نہیں کی تو ان کے ساتھ حشر ہوگا. بدفعلی کر رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کر رہے ہیں، اگر توبہ نہیں کی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ میرے اور سب کی حفاظت فرمائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے کی امان دی ہے؟ کہاں؟ رحمت للعالمین نے. انہوں نے تو اپنے دشمنوں کے لیے چادریں بھی بچھائی ہیں، اپنے دشمنوں کو گلے لگایا ہے. کہ لیکن مجھے معاف کر دیا. کہاں؟ قبر میں کیسے چلوں؟ بہت یقین دہانی کے بعد، یاد رکھنا قاتل و مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. بہت یقین دہانی کے بعد آئے، اور وہاں پر جب آئے، اب سنیے گا، حکیم نے عرض کیا کہ اے میرے شوہر، میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے اچھے انسان اور سب سے بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں. میں نے ان سے آپ کی امان مانگی ہے، امان دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت اکرمہ آ رہے ہیں اور وحی کے ذریعے اللہ اطلاع دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے. ذرا غور سے سننا. جو خاندان کے جھگڑے اور لڑائیاں، میاں بیوی کے کیسز، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بہتان کا الزام لگانا اور جھکنا نہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، ماں باپ گھر نہیں آ سکتے کہ میں بڑی پوسٹ کا ہو گیا ہوں، آپ لوگ تو لنگی پہنتے ہو بابا، اماں کے کپڑوں کا کیا حال ہے، اور فیشن والے کپڑے ہی نہیں پہنتی. بھائیوں کی گردن پکڑی ہوئی، جھوٹی FIR کٹے ہوئے، جھکنے کے لیے تیار نہیں. اور غیبت جو زنا سے اشد ہے، بہتان اس سے بڑا گناہ ہے. اب نیک بیوی پر دشمنی کی وجہ سے ایسا بہتان لگا رہے ہیں جس کی سزا ایسی سخت ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو دھجیاں اڑ جائیں چمڑی کی. قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر وکیل صاحب کہتا ہے اگر تم نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر قسم جھوٹی نہیں کھائی تو تجھے ہر مہینے اپنے پیسے بھی دینے پڑیں گے اور بچوں کی تربیت بھی کرنا پڑے گی. اس لیے الزام لگا کہ اس کے پاس نعوذ باللہ مرد آتے ہیں دوسرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے صحابہ، اکرمہ بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. ان کے باپ کو گالی نہ دو، یعنی برا مت کہو. مردے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور میت اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. سب سے بڑے دشمن. اور لکھا ہے کہ اس زمانے کا فرعون یہ ابو جہل تھا. کون سی تکلیف نہیں دی اس نے، کون سی سازشیں نہیں بنائی اس نے بنائی. عجیب و بات سنیں گے ہمیں، کیا کیا خبریں نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، کیا کیا خبریں نہیں ہوتی اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا فرض ہے. کم از کم اتنا قرآن پاک جس سے ہماری نمازیں اور دعائیں صحیح ہو جائیں، اتنا قرآن پاک صحیح کرنا فرض ہے. انگریزی سیکھنا منع نہیں ہے، انگریز بننا منع ہے. ایسی بہو بیٹیاں انگریزی بولتی ہیں کہ انگریز عورتیں شرما جائیں. اس سے پوچھو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ نام میڈم سے ہم نہیں پوچھیں گے، اپنے بیٹیوں سے خود پوچھیں، اپنے بیوی سے پوچھیں کہ تحیات آتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے. اولاد نہیں چاہیے نعوذ باللہ ان عورتوں کو جو جاب کرتی ہیں. باقی یہ پھر رہ نہ جائے. پھر مجھے اس کے تھوڑی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے. ذرا غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی خوش ہوئے اور خوشی میں چادر کے بغیر ہی ان کے استقبال کے لیے لپکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے لیے لپکے. اور ہم اپنے رشتہ داروں سے کیسی دشمنیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے کیا حدیث پاک ہے جو معاف نہ کرے اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے حوض کوثر پر آنے نہیں دوں گا جب کوئی بھائی معافی مانگے اور کوئی معاف نہ کرے تو. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نہیں تھے؟ یا کسی کے آنے سے کیا دین چمک جائے گا؟ دین نہیں چمکے گا کیونکہ نہ آنے سے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. پھر تو اکرمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے صحیح کہا، تمہیں امان حاصل ہے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اکرمہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان گناتے رہے. اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا. اللہ کی قسم آپ اس دعوت سے پہلے بھی ہم سب میں سب سے سچے اور نیک تھے. یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب کیا ہو گئے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. پل بھر میں فیصلے بدل گئے. اس کے اسلام میں آنے کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجئے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اکرمہ نے کہا اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں. دیکھو حدیث پاک ہے کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. ہم نے بھی ہجرت کی ہے لیکن جب مہاجر میں ہوں گا جب گناہ چھوڑ دوں گا. حدیث پاک ہے، کسی مولوی کی بات نہیں سمجھنا. حضرت اکرمہ نے اس کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں. اس کے بعد کا آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی مست ہو جائیں گے. لوہا اس وقت گرم ہے. یہ باتیں سن کر سچی توبہ کی نیت کر لیں. اگر گھر میں بیوی لڑائی والی ہے، کیبل نکالنے نہیں دے رہی اور لڑائی جھگڑا اور گھر سے جانے کا خطرہ ہوگا تو ہم خود تو نہیں بیٹھے نا وہاں. فجر کی نماز تو کج سے جماعت سے پڑھے نا، تب تو توبہ کا مزہ ہے نا. آگے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ آج تم جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے جو میں نے کسی کو نہ دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی دشمنی کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مقابلے کے لیے آیا اور آپ کے خلاف جو بات بھی کی، خواہ آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کی ہو، ان سب سے میرے لیے اللہ سے معافی کی دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی اے اللہ ہر اس عداوت دشمنی سے اکرمہ کی مغفرت فرما جو انہوں نے میرے ساتھ کی، اور معاف کر دے ان کی ہر لغزش کو جس کے ذریعے انہوں نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور اے اللہ درگزر فرما ان کی ہر اس حرکت کو جو انہوں نے میری آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں کی. اس دعا کو سن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور چمک اٹھا اور عرض کیا، غور سے سنیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں اب آج کے بعد اللہ کے راہ میں اسے دگنا زیادہ خرچ کروں گا، اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا آج کے بعد اس سے دگنی طاقت کے ساتھ راہ میں خدا میں لڑوں گا. اور اس روز مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان جنگ میں ایک شیر دل شہ سوار اور مسجدوں میں ایک عابد تہجد پڑھنے والے اور ایک قاری قرآن تھے. وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والانہ انداز میں کہتے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کتاب و ربی کلام و ربی، میرے رب کی کتاب میرے رب کا کلام. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ کیا پورا کیا. وہ 1995 میں حضرت نے جو نصیحت کی تھی بچوں کے لیے وہ ارادہ تھا نصیحت کرنے کا، لیکن ظاہری بات ہے ابھی وقت نہیں رہے گا. جو عہد کیا پورا کر دکھایا. ان کے قبول اسلام کے بعد اسلام پھیلانے کے لیے جتنے سفر ہوئے ان سب میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے. جملہ یاد ہے کہ جب حضرت اکرمہ نے مسلمان کو شہید کیا تھا فتح مکہ کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب دیکھیے آگے کیا ہو رہا ہے.
مسلمان جب کبھی سفر سے نکلے سفر میں اس میں آگے آگے رہے. جنگ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی سخت پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے. ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا تو حضرت اکرمہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے, تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور کھلی تلوار لے کر رومیوں کے صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا. یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا, اے اکرمہ ایسا نہ کیجیے, اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے, آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت حادثہ ہوگا. دیکھو یہ مسلمان نہیں تھے اسلام لانے کے بعد کیسے حالت بدل گئے. ہم مسلمان ہیں, جب ہم 4 شرطوں سے توبہ کریں گے اللہ کی رحمت کیا نہ برسے گی. اچھا جی, حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اے خالد ہٹ جاؤ, میرا راستہ نہ روکو, اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہنے اور اسلام کی خدمت کرنے میں تم مجھ سے آگے ہو, لیکن میں اور میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنے کا شرف میرے حصے میں بہت دیر سے آیا, مجھے چھوڑ دو. آج میں پچھلی کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں. پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا, میں بہت سے مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جم کر لڑا دشمنی میں, کہ آج رومیوں کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے مسلمانوں کو للکارا اور پکارا کہ آج موت پر کون بیعت کرتا ہے. 400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث, حضرت زرار بھی شامل تھے. ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قائد لشکر تھے خیمے کے قریب بہت خطرناک جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا. یہ کتنے دوستوں نے گھر میں اپنے بچوں کو سنایا. بچوں نے کہا آئندہ ہم ویڈیو گیم نہیں دیکھیں گے, میں یہ واقعات سنایا کریں. ایمان بچوں کا تازہ ہو گیا. ایک بچے نے چند دن پہلے 11-12 سال کے بچے نے پرچہ لکھا کہ مجھے الحمدللہ 815 احادیث مبارکہ یاد ہے. 12-13 سال کا بچہ. پرسوں ایک دوست کے بچے نے پرچہ لکھا کہ 685 احادیث مبارکہ مجھے یاد ہیں. ان دونوں کی بات سن کر کل ایک نوجوان نے 2 احادیث مبارکہ یاد کی. میں پوچھتا ہوں ان دوستوں سے جو یہاں موجود ہیں, اگر ان کے گھر میں ویڈیو ہوتا, ویڈیو گیم ہوتا, کارٹون ہوتے, فلمیں ہوتا, بے حیائی کا ناچ گانا ہوتا, تو یہ بچے اتنی احادیث مبارکہ یاد کر سکتے تھے؟ ان کو تو ناچنا آتا, ان کو تو ماں باپ سے نافرمانی آتی, ان کو تو ویڈیو گیم راتوں کو جاگنا آتا. یہ شریعت کا راستہ, سنت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. اس واقعے سے دیکھو کتنی ہمت بڑھتی ہے کہ اتنا زیادہ ستانے والا, یہ تو اصل واقعہ اور واقعہ تو رہ گیا کہ کتنا کتنا ستایا تھا, لیکن اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی, اللہ نے جذب فرما لیا. اور کتنا وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے اور صحابہ. آگے دیکھیے گا ذرا, اس میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ مختصر, اب یہ ختم ہونے والا ہے واقعہ. دوسرا میں نے قرآن پاک پر عرض کرنا تھا کچھ, لیکن اب یہ ہو کر دعا ہو جائے گی. تو چچا بھی تھے اور حضرت زرار بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا. جب یرموک میں جنگ و قتال ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی, تو یرموک کے زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور نڈال پڑے ہوئے تھے, اور وہ تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ زخمی تھے. اب یہ بچپن سے جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. سخت پیاس سے بےتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا. آج ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, آج ہم دوسروں کے مال پر دھندے کر کے, ان سے خرچے کر کے اور ان کا حصہ مار کر اور پتہ نہیں کیسے واپس کریں گے اس کی فکر نہیں ہوتی. رشوت کا بازار گرم, سود کا بازار گرم, ملاوٹ گرم, یہ چیزیں. اور یہاں دیکھیے آپ کہ زخموں سے چور ہیں, نڈال ہیں. اور حضرت اکرمہ سخت پیاس سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا. جب پانی ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا, پہلے ان کو دیں. جب پانی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے حضرت عیاش کی پیاس بجھائی جائے. جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو وہ دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے, یعنی وہ شہید ہو چکے. جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ لوگ بھی
آب کوثر سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جنت میں جا چکے یعنی شہید ہو چکے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو. اس کے بعد مجھے ایک فتویٰ پڑھ کے سنانا تھا کہ جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برائی کرنا اور ان کے شان میں گستاخی کرنا وہ کتنا بڑا عذاب ہے. لیکن ظاہری بات ہے وقت ہوتا ہے. اور جو کل بیان ہوا جس میں یہ بتایا گیا ہے باتیں کہ توبہ نہ کرنے سے توبہ نہ کرنے سے خطرناک کتنا معاملہ ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ خاتمہ بغیر توبہ کی ہوا تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج میں نے جیسے عرض کیا یہود و نصارہ کی نقل، ہاتھوں کے اندر کالے دھاگے، لال سفید دھاگے کڑے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، یہ ہندوؤں کی سکھوں کی نقل ہے. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا. ہاتھوں میں تو قرآن پاک ہونا چاہیے، ہاتھ کو اپنا قرآن پاک صحیح کرانا چاہیے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانوں کو خطاب فرماتے ہوئے روتے ہوئے، بچپن سے نیک تھے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے نیک تھے. حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بچپن سے نیک تھے. ایسے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے فرماتے تھے جوانوں سے خاص کر، رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا، یہ ہو جائے گر نیند کا زائل عالم تیرا، چار سو لہرانے لگے پرچم تیرا. جائیے البلاغ دیکھیے اس مہینے کا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا لکھا ہے کہ یو کے میں 90% مسلمان دہریے ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی تنظیم بنا لی ہے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. کیا مل جائے گا اس کے لیے اب تفصیل کا موقع نہیں. چڈی پہن رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے. بوڑھے ہیں، جوان ہے، بچہ ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، بابا ہے، نانا ہے، دادا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کا سطر ہے. چست لباس پہننے والوں کو نہیں معلوم کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا ہماری سطر کی طرف کسی کی نظر جاتی ہے تو ہمیں گناہ ملے گا. وہ بھائی چڈی پہننے والے اپنے اوپر عذاب خرید رہا ہے. جتنے لوگ دیکھیں گے کتا ہاتھ میں ہے اور اس کو چلا رہے ہیں، میں نے فارینر کا کتا لیا ہے، فورن کا کتا ہے 5 لاکھ کا، ڈاگ فوڈ الگ ہے، کیٹ فوڈ الگ ہے. وہ اتنا پیسہ کبھی زکات دیا، کبھی صدقہ دیا، کبھی کسی مسجد میں دیا، کبھی اپنے بھائی بہن کی پریشانیوں کو دور کیا. یہ نعوذ باللہ کتا جس کا لعاب ناپاک ہے، جس گھر میں وہ فرشتے رحمت کے نہیں آتے، فخر کر رہے ہیں کہ میں نے فارن کا کتا لیا ہے. یہ تو یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ سلا رہے ہیں. ابھی جب ساؤتھ افریقہ جانا ہوا چند ماہ پہلے تو پتا چلا مسلمان بیٹیاں کتوں کے اندر ریس لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں مہنگا کتا لینا. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں بیڈ روم میں ساتھ سلا رہی ہیں کتے کو مسلمان بیٹیاں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 100-150 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ انگریزی تعلیم ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. مردوں کو تو ہم نہیں روک سکتے، گھر کے اندر بٹھا سکتے، لیکن ہمارا فرض ہے اپنے اولاد کو بچپن سے دین کی بات سکھائیں تاکہ یہ کلچر ہمارے اوپر نہ آئے، ہم کو مٹا سکے زمانہ. یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم زمانے سے نہیں. چڈی پہن کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی بیٹیوں کے خط آئے کہ گرمی ہے، میرے بھائی اور میرے بابا چڈی بھی کیا سوئمنگ کاسٹیوم اور بنیان شرٹ کچھ بھی نہیں، گھر میں گھوم رہے ہیں. ہم بیٹیاں نظر جھکا رہی ہیں نیچے. اللہ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے دعا کریں اللہ تو تبلیغ کی جماعت میں اجتماع کے لیے جا رہے تھے، اللہ سب کی مغفرت بے حساب فرمائے. شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور پتہ نہیں 70 سے بھی زیادہ شہید ہو گئے. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجتماع کو کامیاب فرمائے، حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ موسم کو بھی اللہ معتدل فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈینگی کا بھی اتنا تیزی سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بے حیائی کی وجہ سے، مفہوم بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو ہمارے دادا پردادا پہلے والوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. اب میں اٹھا کر 20 گنا نہیں لوں گا یہ بیماریاں، صرف ڈینگی کو ہی لے لیں کہ ہمارے دادا نے سنا تھا. یہ ہم توبہ کریں بے حیائی سے. جو بیچارے ڈینگی میں یا کسی بیماری میں مبتلا، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہر مسلمان کو اللہ صحت عطا فرمائے اور اس بیماری اور وائرس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دفن فرما دے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.